मगर जितना तुमने फौज को बदनाम किया शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी ने किया हो। जब रोटी 30 रुपए की हो जाती है तो ये अपनी नालायकी छुपाने के लिए कहता है फौज मेरे पीछे खड़ी है। जब चीनी 120 रुपए किलो हो जाती है तो ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए कहता है फौज मेरे पीछे खड़ी है। फौज की पर तनकीद तब होती है जब तुम्हारी नालायकी का बोझ फौज को उठाना पड़ता है। ये मुल्क अब इस तरह नहीं चलेगा। कोई मुल्क तोड़े तो भी मासूम, कोई आइन तोड़े तो भी मासूम, लेकिन फांसियां हो तो सियासतदानों को हो, गोलियां उतरे तो सियासतदानों के सीनों और सरों पर उतरे। लेकिन याद रखो कि नजरिए को फांसी नहीं लग सकती। ताबेदार खान ये जंग तुम हार चुके हो। एक नालायक शख्स को अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया। आज वो ठिठाई से टीवी पर आकर कहता है कि उसे काम करना नहीं आता। वो खुद एतराफ कर रहा है कि वो नाअहल भी है, नालायक भी है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का गढ़ी खुदा बख्श में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब। कहा एक हारा हुआ शख्स एनआरओ की भीख मांग रहा है। पहले कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, अब कहता है किसी ने एनआरओ दिया तो मुल्क से गद्दारी करेगा। कहता आवाम को है, सुनाता किसी और को है। बच्चे ललकारते हैं तो अपने बड़ों के पीछे छुप जाते हो, बड़ों से जाकर बच्चों की शिकायत लगाते हो। ताबेदार खान तुम ये जंग हार चुके। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो लॉन्ग मार्च होगा। हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इस्लामाबाद पहुंच के उस कठपुतली वजीर आजम के कुर्सी से घसीटने के लिए आप तैयार हो। जब मैं लॉन्ग मार्च का कॉल देता हूँ तो आप दमादम मस्त कलंदर का नारा लगाकर निकल पड़ेंगे। 31 जनवरी तक इमरान खान ने इस्तीफा ना दिया तो लॉन्ग मार्च होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी का दो टोक ऐलान। कहा चोरों के स्टोले का वक्त खत्म हो गया। दमादम मस्त कलंदर का नारा लगाकर इस कठपुतली को भगाएंगे। तारीखियां छटने वाली हैं। मुजरिम हुक्मरानों के एहतसाब का वक्त आ चुका है। अब अवाम इस सिलेक्टेड को नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान ना अवाम के नुमाइंदे हैं, ना मुंतखब वज़ीर आज़म हैं। हम हर जालिम और जाबिर से टकराएंगे। अगर इस हुकूमत को मजीद वक्त दिया गया तो ये लोग मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। आज भी मेरी कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान की सियासी पार्टियां एक पेज पे हो जाएं, एक सोच पे आ जाएं, मगर एक दूसरे को हम मत बताएं कि हमने क्या करना है। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। हो सकता है मैंने ये काम पहले किए हों। मैंने एक जनरल को प्रेसिडेंट होते हुए उसको मक्खी की तरह दूध से निकाल दिया। इमरान खान क्या चीज है, नियाजी को हम निकाल सकते हैं, मगर हमें सोच बदलनी होगी, हमने अपना तरीका बदलना होगा। इमरान खान को निकालने के लिए ऑपोजिशन जमातों को अपनी सोच को बदलना होगा। हम एक दूसरे को न बताएं कि हमें क्या करना है। साबिक सदर आसिफ जरदारी का गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में बेनजीर भुट्टो की बरसी के जलसे से खिताब। कहा कुछ हमसे सीख लो, कुछ हमसे समझ लो। हो सकता है हमने ये काम पहले भी किया हुआ हो। कहा उनका वक्त थोड़ा है, ये नहीं चल सकते, ये अपने जोर से खुद गिरेंगे। जब तुम मानते हो कि तुमसे मुल्क नहीं चल रहा तो छोड़ क्यों नहीं देते। हमें जेलें भरनी होंगी और हम जेलें भरने के लिए तैयार हैं। विफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा है कि अच्छी बात है, उन्होंने मान लिया कि वज़ीर आज़म एनआरओ दे सकते हैं। नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज का कहना था कि जेल में मुलाकात की सहूलत हुकूमत ही देती है। हमने मुज़ाकरात के लिए कोई राबता नहीं किया। हम पीडीएम से बातचीत को तैयार हैं, लेकिन वो बातचीत नहीं होगी जो ये चाहते हैं। मरियम नवाज की कोई साख नहीं। अर्जेंटाइन में कोई फुटबॉल मैच हार जाए तो मरियम उसका जिम्मेदार भी इमरान खान को बना देती हैं।
بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں فرنٹیئر کورٹ کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ. فائرنگ کے تبادلے میں فرنٹیئر کورٹ کے 7 اہلکار شہید. ISPR کے مطابق شہید اہلکاروں میں ایک نائب صوبیدار اور 6 سپاہی شامل ہیں. دہشت گردوں نے شاہرگ چیک پوسٹ کو بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا. حملے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن جاری. بزدلانہ کارروائی کرنے والے دہشت گردوں کو بلوچستان کا امن تباہ نہیں کرنے دیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے ہرنائی میں دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کو بھارت کی پشت پناہی حاصل ہے. ہمارے بہادر سپاہی دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. قوم بہادر نوجوانوں کے ساتھ کھڑی ہے. وزیر اعظم کا شہداء کے اہل خانہ سے ہمدردی اور افسوس کا اظہار. صدر عارف الوی کے شہداء کے درجات کی بلندی. غمزدہ خاندانوں کے لیے صبر کی دعا. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ شہید جوانوں کا لہو رائے گا نہیں جائے گا. دہشت گردوں کا خاتمہ ہوگا. وزیر اطلاعات کی بھی فراز نے کہا کہ بزدلانہ کارروائیاں قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتی. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے کہا ہے کہ حملے میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ وزارت عظمیٰ کسی لاڈلے یا لاڈلی کے لیے انٹرنشپ نہیں ہو سکتی. مریم نواز کی خواہشات دیکھیں کہ وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں صرف اس لیے کہ ابو نے کہہ دیا میں باہر ہوں تم وزارت عظمیٰ سنبھال لو. نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے لاڈلے تھے. بھارتی اور اسرائیلی لابی کی جانب سے نواز شریف کو قابو کرنے پر راہیں جدا ہوئیں. 3 خاندان جمہوریت کے نام پر سیاسی وراثت بچانا چاہتے ہیں. مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عوام کی تابع داری آٹا چینی چوری بے روزگاری اور مہنگائی سے نہیں ہوتی. آٹا چینی گیس LNG چوری اور یو ٹرن کا نام آیا تو عمران خان کا نام آئے گا. PTI کے پاس بے روزگاری مہنگائی اور اندھیرے دینے کے سوا کچھ نہیں. شبلی فراز مریم نواز کی بلاول بھٹو کے گھر آمد کی فکر نہ کریں. بجلی اور مہنگی ہونے والی ہے اس کی فکر کریں. گڑھی خدابخش میں پیپلز پارٹی کے جلسے سے خطاب میں JUI کے جنرل سیکرٹری عبدالغفور حیدری نے کہا کہ حکومتی پالیسیز کی وجہ سے غریب کی چیخیں نکل گئی ہیں. پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اشترائی نے کہا کہ سندھ کے لوگ وعدہ کریں کہ وہ اسلام آباد لانگ مارچ میں ضرور شامل ہوں گے. BNP مینگل کے سردار اختر مینگل نے کہا کہ آمریت بھی سندھ اور بلوچستان کا رشتہ ختم نہیں کر سکی. ANP کے امیر حیدر خان ہوتی نے کہا کہ سندھ کے لوگوں نے اپنے علاقوں میں کراچی جیسے دھاندلی نہیں ہونے دی. دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کی 13ویں برسی. 2 بار وزیر اعظم رہنے والی پیپلز پارٹی کی سابق چیئرپرسن محترمہ بینظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے سے واپسی پر حملے کا نشانہ بنایا گیا. بینظیر بھٹو کو لاڑکانہ کے گڑھی خدابخش میں والد ذوالفقار علی بھٹو اور بھائیوں مرتضیٰ بھٹو اور شاہنواز بھٹو کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا. بی بی شہید آج بھی اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ ہیں.
میں جیالوں کی بے نظیر بھٹو کے مزار پر حاضری، جے بھٹو کے نعروں کی گونج، چائے کے عارضی سٹالز پر رش، سموسوں پکوڑوں اور جلیبی کے سٹالوں پر بھی خریداری، کئی سٹالز پر خواتین نے بھی مختلف اشیاء کی خریداری کی، کارکنوں میں دوپہر کا کھانا بھی تقسیم کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری کا پی ڈی ایم قائدین کے اعزاز میں ظہرانہ، مریم نواز، سردار اختر مینگل، محمود خان اچکزئی سمیت پی ڈی ایم قائدین کی شرکت۔ جے یو آئی پی کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ پہلے سے طے شدہ شیڈیول کے باعث مولانا فضل الرحمان آج پیپلز پارٹی کے جلسے میں شرکت نہ کر سکے۔ حکمران سیاسی طور پر مقابلہ کریں، ہم سیاسی میدان مار چکے ہیں۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کا کہنا ہے کہ عمران خان اور ان کی کابینہ نفی کے باوجود فیل ہے، وزیر اعظم کی تیاری نہیں تھی تو وزارت عظمیٰ کیوں لی؟ سرائے نورن لکی مروت میں جلسے سے خطاب کے دوران ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی اور پی ڈی ایم کی سیاست میں فرق ہے، پی ڈی ایم میں شامل نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ان کا عوام کو دھوکے میں رکھنا ہے۔ کورونا 24 گھنٹوں میں مزید 58 زندگیاں لے گیا، مزید 1853 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آنے کی شرح 5.6% رہی۔ 24 گھنٹے میں ٹیسٹ پازیٹیو آنے کی سب سے زیادہ شرح ایبٹ آباد میں 25% سے زائد رہی۔ کراچی 13.5% کے ساتھ دوسرے، فیصل آباد 10% کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا۔ سیاسی جماعتوں کے جلسوں میں کورونا کے حفاظتی انتظامات نظر انداز، پیپلز پارٹی کے جلسے میں فیس ماسک تقسیم بھی کیے گئے مگر لوگوں نے پہننے سے گریز کیا۔ اسٹیج پر موجود قائدین ایس او پیز پر عمل کرتے نظر آئے لیکن کارکنوں نے سماجی فاصلہ نہ رکھا۔ لکی مروت میں جماعت اسلامی کے جلسے میں بھی سماجی فاصلوں اور فیس ماسک پہننے پر عمل نہیں کیا گیا۔ ماسک پہنیں، ہاتھوں کو سینیٹائز کریں، فاصلہ رکھیں، سڑک پر، بازاروں میں، پبلک ٹرانسپورٹ میں احتیاط کریں، بھیڑ والی جگہ پر جانے سے گریز کریں، کورونا سے خود بھی بچیں، اپنے پیاروں کو بھی بچائیں۔ کورونا کی نئی قسم کے کیس سویڈن، کینیڈا اور اسپین سمیت 15 ممالک تک پہنچ گئے۔ یورپی ممالک میں فائزر کورونا ویکسینیشن کا آغاز، جرمنی، اٹلی، آسٹریا، چیک ریپبلک، قبرص میں طبی عملے اور کیئر ہوم کے مکینوں کو ویکسین لگائی گئی۔ اسپین، فرانس، دیگر یورپی ممالک میں بھی آج سے ویکسینیشن کا آغاز ہوگا۔ فرانس میں حکومت کا تیسرے لاک ڈاؤن پر غور، سڈنی میں سال نو کے جشن کے لیے حکومت کی اجازت کا انتظار۔ کراچی میں سرد ہوائیں، کل سے ٹھنڈ اور بڑھ جائے گی، درجہ حرارت 7 ڈگری تک گر سکتا ہے، سردی کی لہر جمعے تک رہنے کا امکان۔ بالائی علاقوں میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ، خیبر کے میدانی علاقوں میں 8 سال بعد برف باری سے لوگوں کو خوشگوار حیرت۔ ہنزا اور دیامر کے پہاڑوں پر بھی وقفے وقفے سے برف باری، پشاور میں بارش کے بعد سردی بڑھ گئی، شمالی بلوچستان میں سرد ہوائیں، معمولات زندگی مفلوج، کوئٹہ میں شدید سردی سے سڑکوں پر پڑا پانی جم گیا۔ ملک میں کم سے کم درجہ حرارت لیہ میں -14، گوفس میں -8، سردو اور کلات میں -7، پارا چنار میں -6، کوئٹہ میں -5، کالام اور گلگت میں -4 اور کراچی میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ عوام کو کھانے پینے کی اشیاء کی مقررہ قیمتوں پر دستیابی ہر صورت یقینی بنائی جائے، ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں پر کڑی نگاہ رکھی جائے، ان کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری رکھا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاملے خصوصی فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے کہ چوروں کا ٹولہ بے نقاب ہو گیا، جعلی راجکماری گڑھی خدا بخش میں بھی اپنا رونا روتی رہی۔ اپنے رد عمل میں کہا کہ قوم نے نائب صدر عناصر کی منفی سیاست کا جنازہ پہلے ہی نکال دیا ہے۔ 31 دسمبر کے بعد اب 31 جنوری کی تاریخ ایک اور مذاق ہے، تاریخیں دینے والے خود تاریخ میں گم ہو جائیں گے، تم نے رونا ہے، یہی تمہارا مقدر ہے۔
Now, splint shot through mid-wicket. Just a little flick again. न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ 431 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। कप्तान केन विलियमसन 129 रन बना गए। शाहीन अफरीदी ने 4, यासिर शाह ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। दूसरे दिन खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने 1 विकेट पर 30 रन बनाए। जोर लगा के जोर लगा के दोस्तों 2020 को धक्का लगा रहा हूँ। बड़ा दुख दिया इस साल ने। आप भी जोर लगाएं ताकि ये 31 दिसंबर को गुड बाय हो जाए। चले तो टाइम बड़ा कम रह गया है, मिलके धक्का लगाते हैं। ये भी 2020 का कसूर है। हाँ ना यार, तू के जाना। डोंकी किंग भी नए साल के इस्तकबाल के लिए तैयार। 2020 गुजर गया, अगला साल नई उम्मीद और रोशनी लिए करीब आ रहा है। नए साल की खुशियां मनाएं डोंकी किंग के साथ।